بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو۔ آج اسماء الحسنہ کی اس سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید، اسی درخواست کے ساتھ کہ جو ہمیں پہلی مرتبہ یا المہمن کے پروگرام میں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اسماء الحسنہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس سیریز کو مکمل دیکھیے اور پڑھیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ یہ ہمارے مصائب، ہمارے پریشانیوں کی جو کنجیاں ہیں اور جو ناموں کا علم آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا اس کو پڑھنے کی کاوش ہے، تو یہ کوشش کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے سے آپ کو بھی خیر ملے گی، اور ہم جو یہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اس خدمت کی سعادت جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے، اس کا اجر بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے گا۔ تو صاحبو، کائنات میں بہت کچھ بدلتا رہتا ہے، چہرے بدلتے ہیں، حالات بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، رشتوں کے رنگ بدلتے ہیں، دل کے اندر کی کیفیات بدلتی ہیں، مگر اس بدلتی ہوئی دنیا میں اگر کوئی حقیقت نگہبانی کی طرح قائم ہے تو وہ اللہ کی وہ صفت ہے جس کا اسم ہے المہیمن۔ وہ نگہبان ہے، محافظ ہے، نگران ہے، اور اس کی نگاہ میں کوئی بھی شے لمحہ بھر کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوتی۔ وہ اپنے مخلوق کی پرورش، اس کی نشو و نما اور ارتقاء کی نگرانی فرماتا ہے، اور ہر چیز کو اس ڈائریکشن میں لے جاتا ہے جہاں اس کی تقدیر کا راستہ جا ملتا ہے۔ انسان کی نظر صاحبو چھوٹے چھوٹے اسباب پر ٹھہر جاتی ہے، مگر المہیمن کی نظر اسباب کے پیچھے چلنے والے قانون پر ہے۔ انسان واقعہ دیکھتا ہے، المہیمن واقعے کے اندر چھپی حکمت بھی دیکھتا ہے۔ انسان اپنے حال میں پھنستا ہے، المہیمن اپنے بندے کو انجام کے امن تک لے جانے والی راہ بھی جانتا ہے۔ تو المہیمن کی نگہبانی دو ڈائمنشنز میں ظاہر ہوتی ہے، دو جہتوں میں۔ ایک اس کی ڈائمنشن علم کی ہے، اور دوسری اس کی ڈائمنشن عدل اور حفاظت کی ہے۔ وہ دیکھتا ہے مگر ایسے دیکھتا ہے، وہ نگران المہیمن وہ دیکھتا ہے مگر ایسے دیکھتا ہے کہ دیکھنے میں کسی دھوکے کی گنجائش نہیں۔ وہ نیکیوں کو دیکھتا ہے اور ان کا پورا پورا اجر عطا کرتا ہے، اور گناہوں کو بھی ٹھیک ٹھیک شمار کرتا ہے، ایسا کہ سزا میں رائی کے دانے کے برابر بھی زیادتی نہیں کرتا۔ عدل۔ اس لیے المہیمن صرف محافظ نہیں ہے، صرف پروٹیکٹر نہیں ہے، وہ محافظ ہوتے ہوئے منصف بھی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دل کو سکون ملتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی حق دب بھی گیا ہے تو نگاہ مہنم کے سامنے دب نہیں سکتا۔ دنیا میں اگر ظلم چھپ بھی جائے تو علم مہیمن سے چھپ نہیں سکتا۔ دنیا میں اگر کوئی تمہاری نیکی کو بھلا دے تو رب مہیمن کی نگاہ اسے کبھی نہیں بھولتی۔ اور پھر المہیمن کی صفت کا ایک اور باطنی پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہر شے کی اصل حقیقت کو زمانے کے نشیب و فراز اور اس کے تغیرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ نگران جو ٹھہرا تو بہت ساری چیزیں ظاہراً بکھر جاتی ہیں، مگر ان کے اندر جو حقیقت ہے وہ باقی ہے۔ وہ جو ملکوتی جوہر ہے وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسی لیے اہل معرفت کہتے ہیں کہ مہیمن کی نگرانی صرف جسموں کی نہیں، معنی کی بھی ہے، صرف صورتوں کی نہیں، روحوں کی بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو بھی، فرقان حمید کو بھی مہیمن کہا گیا ہے، یعنی محافظ اور نگران، کہ وہ حق کی اصل کو محفوظ رکھتا ہے، زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں آتی۔ اس پر زمانے کے دھوکے
تحریف کے ہنگامے اور انسانی خواہشات کی آمیزش غالب نہیں آ سکتی۔ جو چیز حق ہے وہ اس کتاب کے سائے میں حق رہتی ہے، اور جو چیز باطل ہے وہ بالآخر باطل ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو صاحبو، المہمن کی یہی شان ہے، اصل کی حفاظت اور فروغ کے انتشار میں بھی حق کی پہچان۔ تو اب ہم اپنے دل کی طرف لوٹتے ہیں۔ اگر المہمن اللہ کی صفت ہے تو بندے کے اندر اس صفت کا عکس کیا ہے؟ اس کا عکس ہے بیداری شعور، awakened consciousness اور حاضر دلی، presence of the heart۔ بندہ اپنے اندر المہمن کی جھلک اس طرح پا سکتا ہے کہ وہ اپنے ایکشنز، اپنے اسپیچ، اپنی تھاٹس اور اپنی انر اسٹیٹس، یعنی آپ اپنی باطنی کیفیات کو، اپنے الفاظ کو، اپنے خیالات کو اور اپنے اعمال کو ایک گہری توجہ کے ساتھ، ایک بیداری کے ساتھ غفلت سے نکلتے ہوئے دیکھیں۔ نگران، نگہبان اور محافظ وہی ہو سکتا ہے۔ سویا ہوا کہاں سے محافظ ہوگا؟ اور سویا ہوا کیا حفاظت کرے گا؟ سویا ہوا کیا نگرانی کرے گا؟ تو سوئے ہوئے شعور کے ساتھ جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہم اپنی اصل متاع کو جو ہے وہ شیطان رجیم کے حوالے کرتے رہتے ہیں اور اپنے نفس ہمارا کے حوالے کرتے رہتے ہیں۔ تو نگران ہونا، یہ عبد المہمن ہونا کیا ہے؟ یہ المہمن وہ تو سارے جہان کی نگرانی کر رہا ہے نا، عدل کے ساتھ۔ تو یہ خود نگرانی، یہ عبد المومن ہونا ہے۔ دراصل عبادت کی یہ ایک لطیف صورت ہے، کیونکہ جب آپ اپنے آپ کو دیکھنا سیکھتے ہیں تو آپ پر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ آپ پر کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے۔ If you start watching yourself, you get into that state that you are also being watched۔ تو آپ ایک واچفulness کے اندر چلے جاتے ہیں، ایک بیداری میں چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھنے لگتے ہیں، غور کرنے لگتے ہیں۔ دیکھنے والا نگران المہمن ہے، تو پھر آپ کی زبان میں بھی احتیاط آتی ہے، آپ کی نگاہ میں تہذیب آتی ہے، آپ کی انٹینشن میں صفائی آتی ہے، نیت صاف ہو جاتی ہے اور دل میں سکون آتا ہے، جو صرف اس شخص کو ملتا ہے جو اپنے رب کی نگہبانی کے اندر جیتا ہے۔ اسی لیے صاحبو، عبد المہمن کا مفہوم روشن ہوتا ہے اسی سے کہ عبد المہمن کون ہے؟ عبد المہمن وہ بندہ ہے جو ہر چیز میں اللہ کے وجود کی نشانیاں اور اس کے قوانین کی حکمت دیکھتا ہے۔ وہ اپنے اندر یا مہمن کے معنی کو زندہ کر کے خود اپنے آپ پر بھی مہمن ہو جاتا ہے۔ یہ ہے المہمن۔ وہ نور جب اترتا ہے آپ کے اندر سرایت کرتا ہے، وہ نگران، وہ محافظ، وہ نور جب آپ پہ اترتا ہے تو آپ خود اپنی نگرانی کرنے لگ جاتے ہیں، آپ خود اپنے محافظ بن جاتے ہیں، آپ اپنے محافظ بنتے ہیں اور پھر دوسروں کے محافظ بھی ہو جاتے ہیں۔ نصیحت کی صورت میں محافظ ہو گئے، خیر خواہی کی صورت میں محافظ ہو گئے، حقوق کے تحفظ اور حقوق کی ادائیگی کی صورت میں محافظ ہو گئے، آپ لوگوں کو غلطی سے بچانے کی صورت میں محافظ ہو گئے، اچھا مشورہ دینے کی صورت میں محافظ ہو گئے، کمزور کے، اوپریسڈ کے حق میں کھڑا ہونے کی صورت میں، اس کی آواز کو بڑھانے کی صورت میں آپ عبد المہمن ہو گئے۔ ہر صاحب حق کے حق کی حفاظت میں مددگار بنتا ہے عبد المہمن۔
اس لیے نہیں کہ وہ خود بڑا بنے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے رب کے عدل کی جھلک زمین پر پھیلاتا ہے. وہ المحمن کی مینیفیسٹیشن اس کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے. آپ عبد المحمن بنتے ہیں تو یہ خدائی صفت جو نگرانی اور نگہبانی کی ہے یہ پھر آپ سے منعکس ہونے شروع ہوتی ہے. آپ اپنے ماحول کی بھی نگہبانی کرتے ہیں، آپ دوستوں کی بھی نگہبانی کرتے ہیں، آپ اپنے گلی محلے، اپنی اقدار کی بھی، اپنی ثقافت کی بھی، اپنے علم کی بھی، اپنی شناخت کی بھی نگہبانی کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں. عدل کے ساتھ نگہبانی کا احساس جن معاشروں میں صاحبو ختم ہو جائے وہاں خیانت عام ہو جاتی ہے، اور جہاں یہ حاضر دلی نہ ہو، جہاں پر یہ مر جائے، پریزنس آف دی ہارٹ نہ ہو، وہاں ظلم آسان ہو جاتا ہے. تو عبد المحمن دراصل مسئول بندہ ہے. وہ اپنے گھر کی بھی نگرانی کرتا ہے، اپنی زبان کی بھی، اپنے کاروبار کی بھی، اپنے وعدے کی بھی، تعلقات کی بھی، اور سب سے بڑھ کر دل کے اندر اٹھنے والے خیالات کی بھی. تو یہاں پر ایک پریکٹیکل سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایمان رکھتے ہیں مگر روزمرہ کی زندگی میں بے چینی، اندیشہ اور خوف ہمارے اندر کر لیتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی قدرت کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نگہبانی کو اپنی زندگی میں حاضر نہیں کرتے. ہم قادر کو تو مان رہے ہیں، ہم محمن کو اپنی زندگی میں اور اپنے اندر نہیں اترنے دے رہے. کہتے تو ہیں اللہ ہے مگر ایسے جیتے ہیں جیسے ہم اکیلے ہیں. المحمن بندے کے اندر اسی غلط فہمی کو توڑتا ہے. وہ کہتا ہے تم اکیلے نہیں، تم بے نگران نہیں ہو، تم بے حساب بھی نہیں ہو، تم بے مقصد بھی نہیں ہو. تمہاری لغزش بھی میرے علم میں ہے، تمہاری توبہ بھی میرے علم میں ہے، تمہارے آنسو بھی میرے علم میں ہے، تمہاری دعا بھی میرے علم میں ہے، تمہاری نیکی بھی میرے ہاں محفوظ ہے، تمہاری مجبوری بھی میرے ہاں معلوم ہے. اور یہی یقین دل میں اتر جائے تو خوف کی صاحبو زیادہ تر گرہیں کھلنے لگتی ہیں. اور المحمن کی نگہبانی کا سب سے دل نشیں پہلو یہ ہے کہ وہ صرف خطرے سے بچاتا نہیں، وہ سمت بھی دیتا ہے، ڈائریکشن بھی دیتا ہے. کبھی کبھی اللہ بندے کو کسی چیز سے بچانے کے لیے اسے کسی اور راستے پر ڈال دیتا ہے. کبھی کسی دروازے کو بند کر دیتا ہے تاکہ بندے کو کسی بڑے نقصان سے محفوظ رکھے. کبھی کسی دروازے کو بند کر کے وہ ہمیں ایک پوشیدہ دروازہ دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. کبھی کسی رشتے کی حقیقت کھول دیتا ہے تاکہ بندہ دھوکے سے اور غلط توقع سے نکل آئے. کبھی دنیا کی کوئی نعمت چھین لیتا ہے تاکہ دل کی کوئی بیماری نکل جائے. تو ظاہراً یہ سب ہمیں تکلیف لگتا ہے مگر باطن میں یہ محمن کی حفاظت ہوتی ہے. جو شخص اس راز کو سمجھ لے وہ آزمائش کے وقت بھی نہیں ٹوٹتا صاحب. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب نگران ہے، المحمن. اس لیے یہ واقعہ بھی میرے خلاف نہیں، میرے حق میں ہے. اگرچہ ابھی میں اس حق کو پڑھ نہیں سکتا، اگرچہ ابھی میں اس حق کا علم مجھے نہیں ہے. یہی جگہ ہے جہاں المحمن کا رب الباقی کے ساتھ مزید واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ محمن اصل حقیقت کی حفاظت کرتا ہے اور باقی اصل حقیقت کا دوام ہے. ظاہری چیزیں زائل ہوتی رہتی ہیں صاحبوں مگر حقیقت باقی رہتی ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ چاہے کہ اس کے دل میں حفاظت بھی اترے اور دوام بھی تو وہ اپنے ذکر میں یا باقی کے نور کو بھی شامل کر سکتا ہے، اور یا مالک کے ادب کو بھی، اور یا محمن کی نگہبانی کو بھی کہ میرے رب کی بادشاہی میں جو باقی ہے وہی اصل ہے
اور اسی اصل کی حفاظت میں ہی میری زندگی کا سرمایہ ہے۔ تو اب ہم اس کا ذکر کیسے کریں؟ تو جیسے میں ہمیشہ ہر پروگرام میں آپ کو کہتا ہوں کہ ذکر کریں ادب کے ساتھ، لیکن ایک بات کو اپنے ذہن اور دل میں ثبت کر لیں کہ غیب کا قطعی علم اللہ کے پاس ہے، بندہ اللہ سے خیر و ہدایت مانگتا ہے، حفاظت مانگتا ہے اور دل کی بیداری مانگتا ہے، مگر مستقبل کی یقینی خبر یا اس قسم کے طریقے جن میں غیب کی تعین کا دعویٰ ہو، ان سے بچنا بہتر ہے۔ اسی لیے میں وہ طریقہ شامل نہیں کر رہا جس میں خوابوں کے ذریعے آنے والے واقعات کے تعین کی بات کی جاتی ہے۔ تو آپ اگر روحانی رہنمائی چاہتے ہیں تو اس کے لیے محفوظ اور متوازن بیلنسڈ راستہ یہ ہے کہ ذکر، دعا اور اپنے اعمال کی اصلاح کے ساتھ اللہ سے خیر مانگی جائے، اور اگر کوئی فیصلہ درپیش ہو جہاں پر آپ کی عقل سمجھ کام نہیں کر رہی، اور اگر کر بھی رہی ہے تو اس کے باوجود بھی استخارہ اور مشورہ ضرور اختیار کریں۔ تو المہم کا ذکر جو ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد آپ جائے نماز پر ہی سکون سے بیٹھیں، سانسوں کو ترتیب میں لائیں اور دل میں اس نیت کو پختہ کریں کہ میں اپنے رب کی نگہبانی میں آ رہا ہوں۔ تو دل کی اس حاضری کے ساتھ یا مہمنوں کی ایک تسبیح پڑھیں ہر روز، اور ہر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد دل میں اتنی سی عرض کریں کہ اے مہمن میرے ایمان کی حفاظت فرما، عرض کریں اے مہمن میرے دل کی حفاظت فرما، اے مہمن میرے عقل کی حفاظت فرما، اے مہمن میری سوچوں کی حفاظت فرما، اے مہمن میرے عقل کی حفاظت فرما، اے مہمن میری زبان کی اور میرے ارادے کی حفاظت فرما۔ تو اگر آپ چاہیں تو اسی کے ساتھ کبھی کبھی خصوصاً خوف اور بے یقینی کے دنوں میں یہ ذکر مشترک کر لیں۔ اس کے ساتھ آپ یا باقی اور یا مالک کو بھی شامل کر لیں، یا مہمن کے ساتھ یا باقی ہو یا مالک ہو یا مہمن۔ تو یہ ذکر جو ہے یا باقی دوام، یا مالک ادب سلطنت، اور یا مہمن نگرانی کا ایک جامع مزاج پیدا کرتا ہے، یعنی ایسی نگرانی جس کے اندر دوام ہے، ایسی نگرانی جو اس مالک الملک کی سلطنت کے اندر ہے، ایسی نگہبانی جو یا مہمن کے زیر سایہ ہے۔ یعنی دل کو یہ سکھانا کہ اصل سہارا باقی ہے، اصل اختیار مالک کے پاس ہے، اور اصل حفاظت مہمن ہے۔ تو پھر اس ذکر کے بعد یعنی 100 مرتبہ آپ پڑھ رہے ہیں تو ہر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب آپ نے اس باقی کے سہارے کو اپنے دل میں جگہ دی، دل میں جڑ لیا، اصل اختیار کے مالک الملک کے اس کے خیال کو اپنے دل میں جگہ دی، اور پھر اصل حفاظت اور اصل نگہبانی مہمن کو اپنے دل میں جگہ دی، تو پھر اس ذکر کے بعد تقریباً 2 سے 3 منٹ تک خاموشی رکھیں اور کنٹمپلیٹ کرتے رہیں، اپنے اندر جھانکتے رہیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج کہاں میری حاضری دل تھی، کہاں میری حاضری دل ٹوٹی، میں نے کس حق میں کوتاہی کی، میں نے کس لمحے میں خیانت کی نیت کی، میں نے کس بات پر غفلت برتی۔ کیونکہ المہمن کا ذکر
اگر بیداری نہ بنے تو صرف تکرار ہے. جو لوگ اویئرنس چاہتے ہیں، اویکننس چاہتے ہیں، بیدار بختی چاہتے ہیں، تو اگر وہ المحمن کا ذکر کرتے رہیں اور وہ صرف ریپیٹیشن ہی رہے اور بیداری نہ بن جائے تو وہ آدھا کام بھی نہیں ہے. اور اگر بیداری بن جائے تو پھر یہ زندگی بدل دیتا ہے. اور پھر اسی کیفیت میں، اسی پریزنس آف دی ہارٹ میں، اسی نگہبانی کے دوامی یقین کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، پھر آپ دعا میں داخل ہو جائیں. آئیے دعا کریں کہ اے المحمن، اے نگران مطلق، ہمیں اپنے علم اور اپنی حفاظت کے سائے میں لے لے. ہمارے ایمان کی نگہبانی فرما، ہمارے دلوں کی نگہبانی فرما، ہماری نیتوں کی نگہبانی فرما، ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق درست فرما. اے المحمن، ہمیں خیانت سے بچا، ہمیں غفلت سے بچا، ہمیں ہمارے نفس کی چالاکیوں سے بچا، ہمیں شیطان رجیم کے وسوسوں سے بچا، ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچا، ہمیں مخلوق کے شر سے بچا، اور اس طرح بچا کہ ہمارا دل تیرے سوا کسی کے خوف میں قید نہ ہو. اے محمن، ہمیں عبد المحمن بنا، ایسا بندہ جو اپنے اوپر بھی نگہبانی کرے اور تیرے بندوں کے حقوق کی حفاظت میں بھی مددگار ہو، جس کی زبان امانت ہو، جس کا وعدہ امانت ہو، جس کی نظر پاکیزہ ہو، اور جس کی موجودگی دوسروں کے لیے خیر کا سایہ بن جائے. اے رب، ہماری زندگی کے نشیب و فراز میں ہمیں اپنی حکمت دکھا اور ہمیں اس مقام تک پہنچا دے جہاں ہم ہر حال میں یہ کہہ سکیں، ہمارا رب ہمارا نگران ہے، ہمارا رب ہمیں محفوظ رکھتا ہے. آمین یا رب العالمین.